الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعد ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعتي ولا كتاب بعد كتابي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں ان کے نام پر اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے ہو اسی میں اگر کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے واجب الاحترام عزیزان گرامی
جامعہ فاروقیہ شجاع آباد کے زیر اہتمام حضرت مولانا زبیر احمد صدیقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی سرپرستی میں تذکرہ خیر الورا کانفرنس سے اس وقت خطاب کا موقع مل رہا ہے۔ رات آدھی سے زیادہ ڈھل چکی ہے، اس کے باوجود یہ بہت بڑا مجمع جس میں بچے، جوان، بوڑھے، علماء، طلباء، قراء، مبلغین، واعظین، ثناخان رسول، بزنس مین، نمازی، نمازوں میں سستی کرنے والے اگر موجود ہیں تو یہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، اور اخلاص اور للہیت کے ساتھ آقا کی سیرت کو بیان کرنا اور سننا یہ نجات کا یقینی ذریعہ ہے۔ جس طرح کوئی قرآن سننے سے اکتاتا نہیں ہے، تھکتا نہیں ہے، اسی طرح مسلمان سیرت بیان کرنے اور سننے سے بھی اکتاتا نہیں ہے، تھکتا نہیں ہے۔ ایک قرآن صامت ہے، خاموش قرآن، اور ایک قرآن ناطق ہے، بولتا ہوا قرآن۔ قرآن صامت کے بھی علوم کا کوئی کنارہ نہیں، معارف اور خزائن کی کوئی انتہا نہیں، اور جو قرآن ناطق ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی سیرت کی بھی کوئی انتہا نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے جب پوچھا گیا کہ آقا کے اخلاق کیسے تھے، فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا، جو آقا کے اخلاق تھے وہی قرآن تھا۔ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، اقبال نے کہا۔ قرآن کریم کے بارے میں خود آمنہ کے لال عبداللہ کے نور نظر نے کہا یہ وہ کتاب ہیں فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم القول الفصل لیس بالہزل من ترکہ من جبار قسمہ اللہ فمن ابتغى الہدایت فی غیری ازلہ اللہ حبل اللہ المتین الذکر الحکیم الصراط المستقیم لا تزیغ به الاہواء لا تلتبس به الالسنہ لا یشبع منہ العلماء لا يخلق عن كثرة الرد لا تنقضي عجائبه وهو الذي لم تنتهي الجن اذا سمعته فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا يهدي الى الرشد فآمنا به من قال به صدق من عمل به اجر من حکم به عدل من دعا الیہ ہدی الى صراط مستقیم۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں پہلے والوں کے حالات بھی ہیں، بعد والوں کی خبریں بھی ہیں، درمیان والوں کے فیصلے بھی ہیں۔ یہ فیصلہ کن کتاب ہے، کوئی مذاق نہیں۔ جو متکبر چھوڑے گا اللہ ہلاک کر دیں گے، جو اس کے علاوہ ہدایت تلاش کرے گا اللہ گمراہ کر دیں گے۔ یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے، یہ ذکر مستقیم ہے، یہ صراط مستقیم ہے۔ اس کے پیچھے چلنے والوں کے خواہشات میں کجی پیدا نہیں ہوتی، زبانوں میں اشتباہ پیدا نہیں ہوتا، علماء کو اس سے سیری نہیں ہوتی، طبیعت میں اکتاہٹ نہیں ہوتی، عجائبات اس کے ختم نہیں ہوتے۔ یہی وہ کتاب ہے جس کو سننے کے بعد جنات بے ساختہ پکار اٹھے، ہم نے ایسا عجیب قرآن سنا، رشد کی طرف، ہدایت کی طرف، سکون کی طرف، اطمینان کی طرف، خوشحالی کی طرف، کامیابی کی طرف، آسودگی
کی طرف، پروسپیرٹی کی طرف، جنت کی طرف، حوروں کی طرف، نہروں کی طرف، دارالسلام کی طرف، اللہ کے دیدار کی طرف دعوت دیتا ہے۔ ہم اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں۔ جو اس قرآن کی بولی بولے گا، سچ بولے گا، جو اس قرآن پر عمل کرے گا اس کو اجر ملے گا۔ جو قرآن کے مطابق فیصلے کرے گا، انصاف کے فیصلے کرے گا، جو قرآن کی دعوت دے گا اسے صراط مستقیم کی رہنمائی کی جائے گی۔ نعرہ تکبیر، عظمت محمد مصطفیٰ، صداقت محمد مصطفیٰ، شان قرآن، عظمت قرآن، نعرہ تکبیر۔ جیسے قرآن اور اس کے علوم اور معارف، خزائن اور دقائق، اسرار اور رموز لامتناہی ہیں، حالانکہ وہ قرآن صامت ہیں، تو جو قرآن ناطق ہیں اس کے علوم، اس کے معارف، اس کی صفات، اس کے محامد، اس کے محاسن، اس کی خوبیاں، اس کے انعامات، اس کی عنایات، اس کی نوازشات کیسے ختم ہو سکتی؟ یہی تو وجہ ہے 1444 سال سے سیرت پر کتابیں لکھی جا رہی ہے، قیامت تک لکھی جاتی رہے گی، کبھی ختم نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے کتاب المغازی لکھی، پھر ابان ابن عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہما نے کتاب المغازی لکھی، پھر عمر بن عاص رضی اللہ عنہما نے سیرت پر کتاب لکھی، براء ابن عازب، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ان تمام لوگوں نے، اور قاضی عیاض نے جب الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ لکھی، اس میں نبی کے شمائل کو ذکر کیا۔ علماء نے لکھا کہ جس گھر میں یہ کتاب ہوگی اس گھر پر جادو کا اثر نہیں ہوگا، جس گھر میں نبی کے شمائل والی کتاب ہو جادو اثر نہ کرے، جس گھر میں نبی کی سنتیں ہوگی وہاں جادو کیسے اثر کرے؟ نبی کی سیرت 3 حصوں پر منقسم ہے۔ ایک دلائل النبوہ، جس کو علامات النبوہ بھی کہتے ہیں، جو نبوت ملنے سے پہلے وہ ارہاس، جو نبوت ملنے کے بعد وہ معجزات۔ پھر دوسرا ہے شمائل النبوہ، نبی کی صورت، نبی کی سیرت، نبی کا کردار، نبی کا گفتار، نبی کے بول چال، نبی کا کھانا پینا، نبی کا سونا جاگنا، نبی کا چلنا پھرنا، نبی کا اوڑھنا بچھوڑنا، نبی کی خلوت جلوت، نبی کا دن رات، نبی کی صبح اور شام، نبی کی شادی اور تجارت، نبی کا بچپن اور لڑکپن، نبی کی جوانی اور دنیا سے پردہ فرما جانا، نبی کی نماز اور تلاوت، نبی کا ذکر اور دعا، نبی کا حج اور عمرہ، نبی کی تبلیغ اور نبی کا جہاد، نبی کا دیکھنا اور بولنا، نبی کا سننا اور پکڑنا، نبی کا سونگنا، نبی کے معاملات اور معمولات، اس کو شمائل النبوہ کہتے ہیں۔ میرے نبی کی زلفیں سیاتی، واسع الجبین، پیشانی کشادہ تھی، سہل الخدین، گال نرم تھے، اقن العرنین، ناک اٹھی ہوئی تھی، لہو نور یعلوہ، جس سے نور اٹھتا ہوا دکھائی دیتا تھا، آپ کے دانتوں میں چمک بھی تھی، کشادگی بھی تھی، آپ کی ہتھیلیاں گوشت سے پر تھی، مسیح القدمین، آپ کی ایڑیوں پر جیسے کسی نے تازہ پانی ڈال دیا ہو، سواء البطن والصدری، پیٹ اور سینہ برابر تھا، اعالی صدری، سینے پر تھوڑے سے بال تھے، آپ کے سینے
پر بالوں کی باریک لکیر ناف تک جایا کرتی تھی، آپ پوری توجہ سے دیکھتے تھے، کوئی ہاتھ ملاتا جب تک وہ نہیں چھوڑتا، نبی ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے، قد بہت زیادہ لمبا بھی نہیں، بہت زیادہ چھوٹا بھی نہیں، معجزہ یہ تھا لمبا آدمی حضور کے ساتھ چلتا، حضور بلند نظر آتے تھے، جب نبی چلتے گویا کہ اترائی سے اتر رہے ہو، نبی سوتے ہوئے بھی بہترین انداز سے سویا کرتے تھے، کسی بات کو 3 دفعہ دہراتے اچھی طرح سمجھ آ جائے، رات کی تاریکی میں آپ مسکراتے، دانتوں کی چمک دیوار پر پڑتی، گھر روشن ہو جاتا، نبی کی اس شمائل کو بیان کرنا یہ شمائل النبوہ ہے۔ اور تیسرے نمبر پر احوال النبوہ، اس میں 3 حصے ہیں، ایک نبی کی ولادت سے بعثت تک یہ جو 40 سال تھے، اور دوسرا نبی کی بعثت سے ہجرت تک جو 13 سال تھے مکی، اور پھر نبی کی ہجرت سے پردہ فرما جانے تک یہ 10 سال مدنی تھے، اس کو احوال النبوہ کہا جاتا ہے۔ اور پھر آقا کی سیرت پر جب لوگوں نے لکھا تو ایک عربی شاعر نے 40,000 کے قریب اشعار لکھے، اور 40,000 اشعار میں نبی کی سیرت کو بیان کرنے کے بعد جو آخری شعر لکھے اس کا ترجمہ یوں بنتا ہے، تھکی ہے فکر رسا مدح باقی ہے، قلب ہے آبلہ پا مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا مدح باقی ہے، لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ۔ اقبال نے قلم توڑ کر کیا لکھا، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ اور آقا کی سیرت پر کسی نے محدثانہ اسلوب میں لکھا، روایت باللفظ، اس پر بھی صحابہ کا اختلاف ہوا کہ آقا کے الفاظ کو روایت بالمعنی میں بیان کیا جائے یا نہیں، وہ ایک الگ بحث ہے۔ محدثانہ اسلوب روایت باللفظ، کسی نے سیرت پر لکھا فقیہانہ اسلوب میں، خذوا عنی مناسککم، حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کے ان الفاظ سے حج افراد، قران اور تمتع کو لیا، صفا مروہ کی سعی اور طواف کو لیا، منا میں جو حلق رمی اور قربانی کو لیا تھا، یہ محدثانہ اسلوب تھا۔ اور ایک مؤرخانہ اسلوب تھا جو عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے لکھا، ایک ادیبانہ اسلوب تھا، ایک مناظرانہ اسلوب تھا، ایک مؤلفانہ قلوب کو مائل کرنے والا اسلوب تھا۔ تو یہ تمام اسلوب لکھے گئے میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، لیکن لذت بڑھتی گئی، چاشنی میں اضافہ ہوتا رہا۔ مجھ سے ایک ساتھی نے کہا بار بار سیرت کو بیان کرنا، میں نے کہا ہاں، بار بار قرآن پڑھتے ہو اکتاتے نہیں، بار بار تیسرے کلمے کا ورد کرتے ہو اکتاتے نہیں، بار بار درود شریف پڑھتے ہو اکتاتے نہیں ہو، بار بار نماز پڑھتے ہو اکتاتے نہیں ہو، بیت اللہ کو دیکھتے ہو اکتاتے نہیں ہو، آسمان کو دیکھتے ہو اکتاتے نہیں ہو، نبی کی سیرت کو بھی ہم عبادت سمجھ کر بیان کرتے ہیں، سنتے ہیں اکتاتے نہیں۔ اسی لیے النبی الخاتم میں مناظر حسن گیلانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا، میرے نبی کی آمد کا نقشہ عجیب ہے، عہدِ کہن کے لیے پیام رحیل ہے، میرے نبی کائنات رنگ و بو میں مشک و عنبر کی طرح جلوہ افروز ہوئے، نبی کی آمد کا تذکرہ فانی کے سامنے ہوا، آواز آئی بدلا ہوا تھا رنگ گلوں کا، تیرے بغیر ایک خاک سی اڑی ہوئی
سارے چمن میں تھی. نبی کی آمد کا تذکرہ ظفر علی خان کے سامنے ہوا. آواز آئی دیار یثرب میں گھومتا ہوں, نبی کی دہلیز چومتا ہوں, شراب عشق پی کر جھومتا ہوں. رہے سلامت پلانے والا, نبی کی آمد کا تذکرہ حسین احمد مدنی کے سامنے ہوا. آواز آئی دمکتا رہے تیرے روزے کا منظر, سلامت رہے تیرے روزے کی جالی. ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابو ذر, ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلالی. نبی کی آمد کا تذکرہ ماہر القادری کے سامنے در یتیم میں ہوا. وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی, وہ آئے جن کی خاطر مسترب تھی وادی بطحا, وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا, وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا, وہ آئے جن کو حق نے خلوت کی گود میں پالا تھا, وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پہ اجالا تھا. نبی کی آمد کا تذکرہ شاعر کے سامنے ہوا. یوں گویا ہوئے حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا, اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. ستے چہروں کا زنگ اترا, بجھے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. نبی کی آمد کا تذکرہ عربی شاعر کے سامنے ہوا. آواز آئی لکل نبی فی الانام فضیلہ وجملتها مجموعۃ محمدی. ہر نبی کو فضیلت, مقام, مرتبہ, حیثیت, بلندی, وقار, خوشحالی, کامیابی, آسودگی, پروسپیرٹی, امینٹی ملی. سارے انبیاء کے فضائل کو, محاسن کو, محامد کو, خوبیوں کو, انعامات کو, عنایات کو, نوازشات کو جس گلدستے میں جمع کر دو, اس گلدستے کا نام آمنہ کا لال, عبداللہ کا نور نظر, مکہ کا در یتیم, سرور کائنات, شافع محشر, وجہ کائنات, افضل الرسل, سید الانبیاء, سید الاتقیاء, امام المجاہدین, امام المبلغین, والا آلی کمالی جمالی نوالی عطائی ثنائی بیانی شانی قرآنی, محمد منور مطہر معزز اعلیٰ عرفہ اکبر کامل نبی. وہ نبی جس نبی میں آدم کا خلق, شیش کی معرفت, نوح کا جوش تبلیغ, ابراہیم کا ولولہ توحید, اسماعیل کا ایثار, اسحاق کی رضا, صالح کی فصاحت, لوط کی حکمت, موسیٰ کا جلال, ہارون کا جمال, یعقوب کی تسلیم و رضا, داؤد کی آواز, ایوب کا صبر, یونس کی اطاعت, یوشع کا جہاد, دانیال کی محبت, الیاس کا وقار, یوسف کا حسن, یحییٰ کی پاکی, عیسیٰ کا زہد و تقوی, سلیمان کی سیاحت. ورفعنا لک ذکرک, جہاں ہیں سارے کمالات ایک تجھ میں ہے, تیرے کمال کسی میں نہیں پر دو چار. تکبیر, عظمت مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ, تاج و تخت ختم نبوت, نعرہ تکبیر. تو میرے محترم دوستو, بھائیو, بزرگوں, ہمیں تو ہزار نہیں بے شمار یقین ہے کہ انشاءاللہ ہماری اس حاضری کو اللہ ہماری نجات کا ذریعہ اور آقا کی شفاعت کے وصول کا ذریعہ بنائے گا, پورے یقین کے ساتھ. اور ہمارے آقا کو تو اللہ نے وہ شان دی کہ جو ہمارے کہنے سے بلند نہیں ہوگی. اللہ نے جو انتہا دی نا وہ پہنچا دیا. بدر میں کتنے صحابہ اترے تھے؟ بولو, آہستہ بولو, کوئی سن نہ لے. 313. اور آقا نے دعا کیا کی تھی, اے اللہ اگر یہ لوگ نہ رہیں تو زمین پر آپ کا نام لیوا, آپ کا نام لیوا. حالانکہ اس وقت تو اہل کتاب بھی ہوں گے, اللہ کو ماننے والے بھی ہوں گے. یہ جملہ کیوں کہا, اشارہ کیا تھا؟ اشارہ یہ تھا کہ اب دنیا سن لے کہ اب قیامت تک اگر اللہ کی وحدانیت یا نبی کی رسالت معتبر ہوگی, وہی ہوگی جو محمد الرسول اللہ کی ہوگی.
ایک عربی شاعر نے کہا نا ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں آقا کا نام اس لیے نہیں لیتا کہ میرے بیان کرنے سے ان کی شان میں اضافہ ہوگا، میں تو اس لیے نام لیتا ہوں کہ آقا کا نام لینے سے میری بات میں وزن پڑ جائے. فارسی شاعر نے کہا ہزار بار بشویم دہن از مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیت. ہم اپنے منہ کو 1000 مرتبہ مشک و عنبر سے دھو ڈالے پھر بھی یہ نام لینا بے ادبی نظر آتا. ہمارے اکابر کیسے تھے؟ حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے 18 سال روزہ رسول کے پاس درس دیا تھا. ایک دن روزے کا دروازہ کھل گیا، اندر جانے کا موقع مل گیا. لوگ روزے کے فرش کو جھاڑو سے صاف کرنے لگے، کوئی ہاتھوں سے صاف کرنے لگا، کوئی رومال سے صاف کرنے لگا، بلکہ صاف کیا کرنے لگا، اللہ اکبر، انوارات کو سمیٹنے لگا. یہ جملہ بھی مناسب نہیں. صاف کیا کرنے لگے؟ انوارات کو سمیٹنے لگے. حسین احمد مدنی رحمت اللہ نے اپنی داڑھی کو، اپنی ریش کو اس روزے کے فرش سے لگانے لگے. کسی نے کہا سنت کی بے حرمتی ہے، فرمایا جس کی سنت ہے اس کی حرمت پر قربان کر رہا. نعرہ تکبیر، اکابر علماء دیوبند، نعرہ تکبیر. ہمیں گستاخ نہ کہا جائے، ہم تو ان کے نام لیوا ہیں. انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ پوری زندگی آقا کا نام بغیر وضو کے نہیں لیا. پوری زندگی آقا کا نام بغیر وضو کے نہیں لیا. ہم تو ان کے غلام ہیں جو پوری زندگی مواجہہ شریف پر جا کر سلام پیش کرنے کی جرت نہیں کر سکے. کہاں یہ گناہگار اور کہاں پر ہم آپ کا سامنا کریں. تو غنی از ارض و عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر. گر تمی بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر. اللہ آپ دونوں جہانوں کے بادشاہ ہیں، میں حقیر اور فقیر. روز محشر مجھے رسوا مت کرنا، حساب نہ لینا، لینا ہی ہے مصطفیٰ کریم کی نگاہوں سے اوجھل کر کے لے. ہم نے اپنے آقا کو ناراض کیا. ہمارا عقیدہ سنو، ہم یہ کہتے ہیں کہ آقا کی آمد سے ربیع الاول کا ایک دن مبارک نہیں ہوا، ربیع الاول کا ایک مہینہ مبارک نہیں ہوا. ہمارا عقیدہ سنو، ببانگ کے دوہل سنو. ہمارا عقیدہ یہ ہے میرے آقا جس گھڑی میں آئے وہ گھڑی مبارک، وہ گھڑی جس گھنٹے میں آئی وہ گھنٹہ مبارک، وہ گھنٹہ جس پہر میں آیا وہ پہر مبارک، وہ پہر جس دن میں آیا وہ دن مبارک، وہ دن جس ہفتے میں آیا وہ ہفتہ مبارک، وہ ہفتہ جس مہینے میں آیا وہ مہینہ مبارک، وہ مہینہ جس سال میں آیا وہ سال مبارک، وہ سال جس صدی میں آیا وہ صدی مبارک، وہ صدی جس زمانے میں آئی وہ زمانہ مبارک. میرے نبی کے آنے سے ابو بکر صدیق بنا، عمر فاروق بنا، عثمان ذوالنورین بنا، علی شیر خدا بنا، حضرت حمزہ اسد اللہ اسد رسولی سید الشہداء بنے، حضرت خالد سیف اللہ بنے، حضرت ابو عبیدہ امین حاضح الامہ بنے، ابو بکر عمر سیدہ کہول اہل الجنہ بنے، حضرت حسن اور حسین سیدہ شباب اہل الجنہ بنے، حضرت فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ بنی، وہ چاروں خلفائے اربعہ بنے، یہ 10 عشرہ مبشرہ بنے، وہ سارے کل وعد اللہ الحسنہ بنے، یہ سب اولئک هم الصادقون بنے، اولئک هم المفلحون
मुफ्लिहून बने, उलाइका हुमुल फाइजून बने, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु बने, लक़द रज़ी अल्लाहु अनिल मुमिनीन बने, वस्साबिकूनल अव्वलून बने, मिनल मुहाजिरीन वल अंसार बने, वल्लज़ीना आमनू माअ बने, अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार बने, रुहमाउ बैनहुम बने, तराहुम रुक्कान सुज्जदा बने, यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना बने, सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन असर सुजूद बने। नबी के आने से मक्का मुकर्रमा बना, मदीना मुनव्वरा बना, आसमान को बुलंदी मिली, जमीन को उरूज मिला, चांद को चांदनी मिली, सूरज को किरणें मिली, सैयारों को झुरमट मिले। पूरी कायनात में जो दुनिया ने रिफ़अतें देखी है, मोहम्मद अरबी की बरकत से देखी। नारे तकबीर, ताज और तख्त खत्मे नबूवत, नारे तकबीर। इस कायनात में आका की इत्तिबा का जो हुक्म दिया गया, जुमला सुनिएगा, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी। ए नबी कह दीजिए, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत के दावेदार हो तो मेरी इत्तिबा करो। ये जो आका की इत्तिबा का हुक्म दिया है, इससे कायनात की रानाई में इजाफा हुआ है। कायनात के हुस्न को चार चांद लगे हैं, लुत्फ दोबाला हुआ है, ये जो आका की इत्तिबा का हुक्म दिया है। लेकिन हम कितनी इत्तिबा करते हैं? एक है सर्दु सीरा, सीरत को पढ़ना और गुजर जाना। एक है फिक़्ह सीरा, सीरत को समझना और उस पर अमल करना और उसको अपनी जिंदगी में लाना। ये असल है मेरे दोस्तों। आज हम अपने आका और सहाबा का सही तारुफ नहीं करा सके तो दुनिया गुस्ताखी करती। पूरे वसूख से बात कह रहा हूं, अगर मुसअब बिन उमैर की तरह हम तारुफ कराते, आज कोई नबी की शान में गुस्ताखी न करता। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु की तरह कोई पे करे, नबूवत बनते, उसकी मिसाल बनते तो कोई गुस्ताखी नहीं करता। आज हम दूसरे ममालिक में जाते हैं तो मुसलमान से सवाल होता है, आर यू मुस्लिम, क्या आप मुसलमान हो? वो सवाल क्यों करता है? कहीं से भी ये मुसलमान लग रहा नहीं। सर के बाल, हेयर स्टाइल अंग्रेजों वाला, चेहरे पर सुन्नत नहीं, बदन पर सुन्नत लिबास नहीं, आंखों में हया का सुरमा नहीं, जबान पर कुरान की तिलावत नहीं, हाथ में तस्बीह नहीं, जेब में मिसवाक नहीं, सीने से लगा हुआ कुरान नहीं, मुआमलात साफ नहीं। एक नौजवान लड़के को एक काफिर लड़के के साथ खड़ा कर दो और पहले से हम दोनों को नहीं जानते, कोई फर्क कर सकता है मुसलमान कौन है काफिर को? एक नौजवान फैशनेबल मॉडर्न लड़की को एक काफिरा लड़की के साथ खड़ा कर दो, पहले से हम दोनों को नहीं जानते, कोई फर्क कर सकता है मुसलमान कौन है? मोहल्ले में दो शादियां, एक मुसलमान के घर, एक काफिर के घर में, हम पहले से दोनों को नहीं जानते। सच बताओ, कोई शादी देखकर फर्क कर सकता है ये मुसलमान की शादी है ये काफिर की? इकबाल ने इसीलिए तो कहा, शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान नाबूद। हम ये कहते हैं थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्मा यहूद। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज अबू बकर, उमर, उस्मान, अली नाम रखकर शराब नहीं पीते, जिना नहीं करते, कत्ल नहीं करते, रिश्वत नहीं लेते, सूद का लेन देन नहीं करते, मिलावट नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, झूठी कस्में खाकर माल नहीं बेचते, ऐब छुपाकर माल नहीं बेचते। हमने तारुफ सही नहीं कराया। तारुफ सही होता तो गांधी ने, कांग्रेस के गांधी ने उस जमाने में इंडियन अखबार हरिजन को कहा था कि मैं आज अपने हुक्मरानों को, अपने मिनिस्टर्स को अगर मिसाल दे रहा हूं, अबू बकर उमर की दे रहा हूं कि उन जैसी खिलाफत किसी ने कायम नहीं की।
مارٹن لنگز ایک انگریز تھا یوکے کا، مسلمان ہوا، اس کا نام ابو بکر سراج الدین تھا۔ اس نے کتاب لکھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے لکھا his life is based on earliest resources۔ کیرون آرمسٹرونگ ایک ویسٹرن مورخ تھی، ہسٹورین تھی، اس نے کہا کہ دنیا نے مسلمانوں کے نبی پر الزام لگائے، میں نے اس پر پی ایچ ڈی کی، ریسرچ کی، اسٹڈی کی، اوپینین اور پکچر کی دونوں سائٹ کو دیکھا، اتنے سال لگ گئے، آج میں کہنے پر مجبور ہوں یہ ملیٹنٹ پروفیٹ نہیں، پیغمبر رحمت بن کر آیا ہے۔ مائیکل ہارٹ نے 100 عظیم شخصیات پر کتاب لکھی، پہلا نمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ لوگوں نے پوچھا یہ کیوں؟ کہا میں نے 28 سال لگائے، اتنی کتابیں میں نے پڑھی، میں نے دیکھا کہ سب سے مختصر عرصے میں سب سے مؤثر انقلاب برپا کیا ہے مسلمانوں کے نبی نے، کہ 22 سال پہلے صفا چوٹی پر کھڑے ہو کر ایک آدمی تنہا اعلان کرتا ہے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، ایک آدمی اعلان کرنے والا تھا۔ 22 سال کے مختصر عرصے کے بعد محدود وسائل کے ساتھ اسی صفا کے قریب ایک آدمی اعلان کرتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اسی نبی کا ماننے والا اعلان کرتا ہے فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اور دوسری دلیل یہ ہے خدا نہ خواستہ یہ پیغام جھوٹا ہوتا، جھوٹ لمبے عرصے تک زندہ نہیں رہتا۔ اور تیسری دلیل یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ پیغام جھوٹا ہوتا، اس کے ماننے والوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ نہیں ہوتا۔ یہ جو دن بدن اس کے ماننے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، یہ دلیل ہے کہ کائنات میں اس سے بڑی ہستی کوئی نہیں۔ لیکن ہم نے نبی کی سیرت پر کتنا عمل کیا؟ ایک بات کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، حقیقی مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے ایذا سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اس کی تشریح تو بعد میں کرتا ہوں۔ ایک جگہ الفاظ امنہ الناس ہے، مسلمان تو دور کی بات، عام انسان بھی اس کی زبان اور ہاتھ کے ایذا سے محفوظ رہے، بلکہ عام انسان بھی دور کی بات، جانور کو بھی وہ تکلیف۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے ان الابرار لفی نعیم، اس کے ضمن میں لکھا ابرار نیک لوگ کون ہیں؟ الذین لا یؤذون الذر ولا یرضون بالشر، جو چیونٹی کو بھی تکلیف نہیں پہنچاتے اور کسی شر پر راضی نہیں ہوتے۔ امریکہ میں ایک انگریز مسلمان ہوا، 36 قتل اس نے کیے تھے، جیل میں تھا، جیل میں قرآن کو سٹڈی کیا، مسلمان ہو گیا۔ بعد میں کسی نے انٹرویو لیا، اسلام لانے کے بعد کیا تبدیلی آئی؟ کہا اسلام لانے سے پہلے 36 قتل کیے تھے، انسانیت کی کوئی وقت میری نظروں میں نہیں تھی۔ آمنہ کے لال کے غلام بننے کے بعد اب قدم بھی رکھتا ہوں، احتیاط سے رکھتا ہوں، چیونٹی پاؤں تلے نہ دب جائے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ حبار بن اسود کون تھا؟ نبی کی لخت جگر۔ جو بیٹیاں ہوتی ہیں وہ جگر کا ٹکڑا ہوتی ہیں، وہ لخت جگر ہوتی ہیں، وہ آنکھوں کا سرور ہوتی ہیں، وہ دل کی دھڑکن ہوتی ہیں، وہ باپ کی رانیاں ہوتی ہیں، وہ رحمت ہوتی ہے۔ نبی کی بیٹی حضرت زینب کو اس نے نیزہ مارا، اونٹنی سے گرایا اور حمل ساقط ہو گیا۔ اتنا بڑا ظلم کرنے والا جب آمنہ کے لال کے سامنے آتا ہے، صحابہ اٹھ کر پکڑنے کا مارنے کا ارادہ کرتے ہیں، آقا روکتے ہیں، قریب بلاتے ہیں۔ حبار کہتا ہے
ظلم بڑا کیا، نیزہ بھی مارا، گرایا بھی، حمل بھی ضائع ہو گیا، وہ بھی دونوں جہانوں کے سردار کی بیٹی، لیکن میں بھاگنا چاہتا، بھاگ سکتا تھا، آپ کا رحمت للعالمین ہونا سامنے آ گیا، میں واپس آ گیا ہوں، غلامی میں قبول کر لیجئے، آقا نے معاف کر دیا۔ یہاں دشمن کو معاف کیا جاتا ہے، ادھر شوہر بیوی کو معاف نہیں کرتا، بیوی شوہر کو معاف نہیں کرتا، بھائی بہن کو معاف نہیں کرتا، چچا بھتیجے کو معاف نہیں کرتا، بانجا ماموں سے بدلہ لینے پر تلا ہوا ہے، اور تو اور ماں باپ سے چیخ کر بات کرتے ہیں، سفید ریش جھکی کمر کے ساتھ باپ ہمارے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میرا بیٹا غصے کا بہت تیز ہے، جب وہ چیختا ہے تو ہم لرزنے لگتے ہیں، ہم اس سے بات نہیں کر سکتے۔ مائیں کہتی ہیں میں اپنے بیٹے سے پوچھ نہیں سکتی، ارے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، ارے دنیا کے پیروں کے پیچھے بھاگنے والوں اچھی بات ہے، لیکن سب سے بڑے پیر تو آپ کے گھر میں ہیں، ایک کو ماں اور دوسرے کو باپ کہا جاتا ہے، ارے جس کی خوشی سے اللہ نے اپنی خوشی کو جوڑا وہ باپ ہیں، جس کی ناراضگی سے اللہ نے اپنی ناراضگی کو جوڑا وہ باپ ہیں، جس کے قدموں تلے اللہ نے جنت کو رکھ دیا اس کو ماں کہتے ہیں، جس چہرے پر محبت بھری نگاہ ڈالنے سے حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے اس کو ماں باپ کہتے ہیں، جس کو جنت کے دو مرکزی دروازے اللہ نے کہا اسے ماں باپ کہتے ہیں۔ ادھر ماں باپ انتظار میں ہوتے بیٹا آئے گا، دو چار باتیں کریں گے، بیٹا آ کر موبائل میں لگ جاتا ہے، اچھا ٹھیک ہے بجھے موبائل میں لگا ہوا ہے، مجھے بتاؤ جس چہرے کو دیکھنے پر حج اور عمرے کا ثواب تھا اس کو چھوڑ کر موبائل میں لگے ہوئے، اس سے بڑی بے ادبی ہو سکتی؟ اس لیے میرے محترم دوستو بھائیو بزرگوں، سیرت کے پروگرام کرتے کرتے ہمیں بھی عرصہ ہو گیا، آپ کو بھی سنتے سنتے عمریں بیت گئی ہے، 50-60 سال سے ہم یہ سن رہے ہیں، محرم میں پروگرام، ربیع الاول میں سیرت کانفرنس، شب برات میں اور لیلۃ القدر میں اور ختم قرآن میں اور ختم بخاری میں، آپ مجھے بتائیں لیکن تبدیلی کیا آئی؟ گھر سے ٹی وی نہیں گیا، ڈرامے نہیں چھوڑے، فلموں سے توبہ نہیں کی، سر پر امامہ نہیں، چہرے پر داڑھی نہیں، عورت کے چہرے پر پردہ نہیں، سود اور رشوت سے باز نہیں آئے، بدنظری کی مشین آنکھوں کو بنا لیا، اور کان موسیقی کی پیپ سے بھرے ہوئے، اور زبان جھوٹ بولنے کی مشین، اور ہاتھوں سے تکبر کی بو آئے، اور گردن اکڑی ہوئی، اور دل اور دماغ گناہوں کا پروڈکٹر بنا ہوا، یا نماز پڑھتے نہیں، پڑھتے ہیں تو جماعت سے نہیں پڑھتے، جماعت سے پڑھتے ہیں تو سیکھ کر نہیں پڑھتے، سیکھ کر پڑھتے ہیں تو خشوع اور خضوع نہیں، نماز پڑھتے ہیں تو دعا نہیں مانگتے، اگر نماز پڑھتے ہیں وہ نماز ہمیں بے حیائی اور برے کاموں سے نہیں روکتی۔ میں ساتھیوں کو کہتا ہوں اس دور میں جس نے اللہ کا ولی بننا ہے وہ دو کام کرے، نماز کی پابندی کرے، حلال کمائے، اللہ کا ولی بن جائے۔ آپ کہیں گے نماز تو ہم سب پڑھتے ہیں، بھائی وہ نماز جس کو قرآن میں نماز کہا گیا، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، ہماری نماز نہیں روکتی، اٹ مینز ہماری نماز نہیں۔ اور حلال کمانا، ہم کہتے جی شراب نہیں بیچتے بس ہم حلال کماتے، نہیں، ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں، ایک آدمی مرغی کا کاروبار کرتا ہے، او جی میں تو حلال کام کرتا ہوں، بھائی یہ جو مرغی ہیں اس کو کون سا فیڈ دیا جاتا ہے؟ پھر اس مرغی کو ذبح مشین سے کرتے ہیں یا ہاتھ سے کرتے ہیں؟ پھر ذبح کرنے والا مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے؟ پھر ذبح کرنے والا مسلمان تسمیہ اور بسم اللہ پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا؟ پھر چھری تیز ہے یا نہیں؟ پھر صاف جگہ پر ذبح کرتا ہے یا نہیں؟ پھر اس کی کٹنگ کس
کسی حرام جانور کے اعضاء اور اس کے پلیٹوں کے ساتھ تو نہیں ہوتی، اور پھر اس کے بعد وہ ہم سپلائی کیسے کرتے ہیں، اور ریٹیلر اور ہول سیلر کے ساتھ کیا معاملات ہیں، اور ذبح ہونے میں بڑے جانور کی 3 رگیں کٹی یا نہیں، اور 3 رگیں کٹنے کے بعد خون بہا یا نہیں، اور خون بہنے کے بعد جسم ٹھنڈا ہوا یا نہیں، اور ٹھنڈا ہونے کے بعد کھال اتاری گئی یا نہیں، یہ پورا ایک پروسیجر ہے۔ آپ کوئی بھی بزنس کرتے اس کو شریعت کمپلائنٹ کرنے کے لیے علماء سے رہنمائی لینی پڑے گی، صرف 1-2 جلسوں میں نعرے لگا کر گھر میں چلے جانا اور وہی پرانی روٹین اور وہی پرانی ترتیب اور وہی پرانے معاملات اور وہی پرانا اسٹائل، میرے دوستو یہ ہم دھوکے میں ہیں۔ اپنی زندگی میں تبدیلی لانی پڑے گی۔ بہت اللہ کو ناراض کر لیا، اللہ کے رسول کو ناراض کر لیا، آج توبہ کر کے اٹھے۔ آج کے بعد کسی کو زبان اور ہاتھ سے تکلیف نہیں پہنچائیں گے، اور اس کا ایک حل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا افشوا السلام، اطعموا الطعام، وصلوا الارحام، صلوا باللیل والناس نیام، تدخلوا الجنت بسلام۔ سلام کو عام کرو، افشوا السلام، اور اس کو بھی کرو جس کو جانتے ہو، اس کو بھی کرو جس کو نہیں جانتے۔ بظاہر تو چھوٹی سی بات ہے، لیکن البادئ بالسلام بریء من الکبر، سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہو جاتا ہے۔ سلام کا معنی آپ اس کو شورٹی دے رہے ہو، آپ اس کو سیفٹی دے رہے ہو، آپ اس کو ضمانت دے رہے ہو کہ میری طرف سے تیری جان بھی محفوظ، تیرا مال بھی محفوظ، تیری عزت بھی محفوظ ہے۔ یہ وہی المسلم من سلم المسلمون کا یہ پہلا بیانیہ ہے، سلام کو عام کرنا۔ اب جب سلام کیا دل جیت لیا۔ سلام سے پہلے بھی قرآن ایک حکم دیتا ہے وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، پیشانی پر شکن نمودار نہ کرو، چہرے پر بارہ بجا کر لوگوں سے ملاقات نہ کرو، خندہ پیشانی کے ساتھ ملو۔ ان من الصدقہ ان تلقى اخاک بوجہ طلیق او بوجہ طلق، یہ بھی صدقہ ہے کہ مسلمان سے ملو مسکراتے چہرے کے ساتھ ملو، اور پھر سلام کرو، اور سلام کے بعد قولوا للناس حسنا، اچھی بات کرو۔ جب تعلقات بن جائے اطعموا الطعام، کبھی کچھ کھلا پلا بھی دو۔ جب سلام بھی کرو گے، کھلاؤ گے پلاؤ گے بھی، صلوا الارحام، رشتہ داری اسی سے بنے گی۔ رشتہ داری بن جائے گی تو پھر رات کی تاریکی میں اللہ اٹھنے کی توفیق دے گا، تہجد پڑھو گے اور جنت مل جائے گا۔ ایک بزرگ سے کسی نے کہا رات کو اٹھنے کی توفیق نہیں ملتی، فرمایا دن کے اعمال اچھے کرو، اللہ رات کے اعمال کی توفیق دے گا۔ دن میں غیبت، چغلی، حسد، کینہ، بغض، گناہ کیے اور رات کو اللہ اپنے سامنے کھڑا کر دے، یہ بہت مشکل ہے۔ اسی لیے آج توبہ کریں، چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت۔ آقا ہم سے بھول ہوئی، کھو دی اپنی قدر و قیمت، آقا ہم سے بھول ہوئی، دیکھ ہماری آنکھ مچولی، اپنا سینہ اپنی گولی، بھول گئے ہم در سے اخوت، آقا ہم سے بھول ہوئی۔ بن کے سیم و زر کے بندے، کپڑے کتنے صاف ستھرے پہنتے ہیں، کاش یہ دل بھی صاف ہو جائے۔ بن کے سیم و زر کے بندے، تن کے اجلے من کے گندے، لٹ گئی ہم سے فقر کی دولت، آقا ہم سے بھول ہوئی۔ اور اب ساری دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں، تیری گلی میں آئے ہوئے ہیں، کھول دے اپنا باب رحمت، آقا ہم سے بھول ہوئی۔ تجھ سے فریاد ہے اے گنبد خضرا والے، کعبے والوں کو ستاتے ہیں کلیسا والے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔